اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ جو ایک نیا سبق پڑھیں گے اس کا نام ہے نام دیو مالی، کہ دراصل ایک خاکہ ہے، خاکہ نگاری ہے ایک مالی کی۔ اس کے مصنف ہیں مولوی عبدالحق۔ مولوی عبدالحق اردو تحریک کے زبردست علمدار تھے۔ آپ نقاد، محقق، ادیب، ماہر لسانیات، تاریخ دان تھے۔ آپ بابا اردو کے نام سے مشہور ہیں۔ مرکزی خیال سبق نام دیو مالی ایک مالی کا خاکہ ہے جس کا نام نام دیو تھا۔ نام دیو مقبرہ رابعہ درانی اورنگزیب کے باغ میں مالی تھا۔ نام دیو کو اپنے کام اور پودوں سے عشق تھا۔ انسان کی نیکی اور برائی اسی میں ہے کہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے مال سے خلق خدا کی جس قدر ہو سکے خدمت کرتا ہے۔ جتنی خدمت کرے گا اتنا ہی نیک اور بڑا ہو جائے گا۔ یہی کام تھا نام دیو مالی کا۔ وہ لوگوں کے ساتھ بھی نیکی کرتا تھا اور پودوں کی خدمت میں دن رات اپنی اولادوں کی طرح لگا رہتا تھا۔ درجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ سوال نمبر 1، نام دیو مالی کا کس باغ کا مالی تھا؟ نام دیو مالی مقبرہ رابعہ درانی اورنگزیب حیدرآباد دکن میں مالی تھا۔ سوال نمبر 2، مصنف کو رام دیو کی کون کون سی حرکت پر تعجب ہوتا تھا؟ نام دیو پودوں کے سامنے بیٹھا پانی ڈال کر ڈول کو سیدھا کرتا، پھر ہر رخ سے پودے کو مڑ مڑ کر دیکھتا، پودوں کو دیکھ کر مسکراتا، ہنستا، خوش ہوتا۔ نام دیو کی ایسی حرکتیں دیکھ کر مصنف کو حیرت ہوتی۔ پانی کی قلت بڑھی تو نام دیو نے کیا کیا؟ پانی کی قلت بڑھی تو نام دیو دور دراز سے گھڑا سر پر رکھ کر لاتا اور پودوں کو ڈالتا۔ جب پانی کی قلت اور بڑھی تو اس نے راتوں کو بھی ڈھونڈ کر پانی بھر کر لانا شروع کر دیا۔ سوال نمبر 4، نام دیو کو بچوں کے علاج میں کیسے مہارت حاصل ہوئی؟ باغوں میں رہتے ہوئے اس کو جڑی بوٹیوں کی پہچان ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اسے بچوں کے علاج میں مہارت حاصل ہوئی۔ سوال نمبر 5، اس سبق میں نام دیو کی کون کون سی خوبیاں بیان کی گئی ہیں؟ نام دیو کی خوبیاں مندرجہ ذیل ہیں۔ نام دیو سردی، گرمی، دھوپ، چھاؤں میں اپنے کام میں مگن رہتا تھا۔ نمبر 2، وہ پیڑوں پودوں سے اولاد کی طرح محبت کرتا تھا۔ نمبر 3، وہ خود کو اور باغ دونوں کو صاف ستھرا رکھتا تھا۔ نمبر 4، وہ سادہ مزاج بھولا بھالا تھا۔ نمبر 5، چھوٹے بڑے ہر ایک سے جھک کر ملتا تھا۔ نمبر 6، وہ غریب تھا مگر پھر بھی دوسروں کی مدد کرتا تھا۔ جملوں کی تشریح آپ کے امتحانات میں آتی ہے۔ نثر نگاری بھی نثر پارے بھی آتے ہیں اور یہ بھی آتا ہے، تو جملوں کی تشریح میں لازمی ہے حوالہ سبق، ورنہ پھر آپ کے کام کو مرضی ہوگی وہ نمبر دے، نہیں مرضی ہوگی تو ایک نمبر بھی نہیں ملے گا آپ کو۔ غرض سارے چمن کو آئینہ بنا کر رکھتا تھا۔ جملے حوالہ سبق، یہ جملہ سبق نام دیو مالی سے لیا گیا ہے۔ حوالہ مصنف، اس سبق کے مصنف مولوی عبدالحق ہیں۔ اس میں انہوں نے خاکہ پیش کیا ہے ایک ایماندار مالی کا کہ وہ کیسے محنت کرتا تھا۔ تشریح، اس فقرے میں مصنف نام دیو کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے کام سے لگن اور محبت رکھتا تھا۔ وہ خود بھی صاف ستھرا رہتا تھا اور باغ کو بھی صاف ستھرا رکھتا تھا۔ نہ گھاس پر کوئی گندگی نظر آتی، نہ پودوں کی کیاریوں پر کوئی گندگی نظر آتی۔ وہ اس باغ کو آئینے کی طرح بنا کر رکھتا، یعنی وہ آئینے سے تشبیہ دیتے ہیں کہ وہ آئینے کی طرح صاف ستھرا رکھتا تھا۔ جیسے آئینے میں سب کچھ صاف ستھرا نظر آتا ہے، اسی طرح نام دیو مالی کا باغ بھی اتنا ہی صاف ستھرا رہتا تھا۔ دوسرا جملہ، وہ اپنے کام سے لگا رہتا، نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ۔ اس جملے میں مصنف نام دیو کے بارے میں کہتے ہیں کہ نام دیو اپنے کام کو عبادت سمجھ کر کرتا تھا۔ اس کے ذہن میں ہرگز نہ ہوتا تھا کہ کوئی اس کی تعریف کرے، اسے تعریف کا کوئی شوق نہ تھا۔ وہ صرف اور صرف اس لیے کام کرتا تھا کہ پودوں کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکے۔ اسے اپنے کام کے عوض کسی انعام کا کوئی لالچ نہ تھا۔ وہ اپنے کام کو فرض سمجھ کر ادا کرتا تھا، اس میں نہ کوئی تکبر تھا نہ غرور تھا۔ اچھا جی، درست جواب پر نشان لگائیں، جس طرح یہ پیپر میں بھی آتا ہے کثیر الجوابات جو ہیں ان میں سے کسی ایک پر نشان لگائیں، تو یہ وہی چیز ہے۔ نام دیو کا تھا ایک
مالی. کیا نام دیو کیا تھا؟ ایک مالی تھا. ڈاکٹر صاحب کو آدمی پرکھنے میں بھی تھا کمال. نام دیو سارے چمن کو آئینہ بنا کر رکھتا. چمن یعنی باغ کو. اس جملے میں آئینہ بنانے کا مطلب صاف ستھرا رکھنا. ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر ہوتی ہے کیا؟ خوش. نام دیو غریب تھا اور تنخواہ بھی تھی کم. اس کے بعد آ جاتے ہیں اس کی خالی جگہ کی طرف. خالی جگہ میں درست جواب پر کرنا ہے ہم نے. ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے. گدیلا پانی پودوں کے لیے آب حیات تھا. ڈاکٹر صاحب شاہی باغ کو حقیقت میں شاہی باغ بنانا چاہتے تھے. باغ کے داروغہ خود بھی بڑے کارگز اور مستحق شخص ہیں. ایک سال بارش بہت کم ہوئی. یہ تمام اس سبق کی تمام جو اہم چیزیں میں نے آپ کو دے دی ہیں. اسے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، خود بھی اس سے فائدہ اٹھائیے، یاد کریے اسے. میں سمجھتی ہوں اگر آپ ایک دو دفعہ دیکھیں گے تو بہت ساری باتیں آپ کے ذہن میں رکیں گی. انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں نئے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا.